اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور اس میں ہم جانیں گے کہ اس سورت میں اس آیت سے لے کر 143 تک مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں انہیں اسلام کی دعوت بھی دی گئی ہے اور ان کو نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بدعنوانیوں پر متنبہ بھی کیا گیا ہے۔ شروع میں ان کو یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے انعامات فرمائے تھے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو کر اس عہد کو پورا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا کہ وہ تورات پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی پر ایمان لائیں گے۔ بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم وہی دعوت لے کر آیا ہے جو تورات اور انجیل کی دعوت تھی، اور جن آسمانی کتابوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم انہیں جتلانے کی بجائے دو طرح سے ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک لحاظ سے کہ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ کتابیں اللہ ہی کی نازل کی ہوئی ہیں اور سچی ہیں، یہ اور دوسری بات ہے کہ بعد کے لوگوں نے ان میں کافی رد و بدل کر ڈالا جس کی حقیقت قرآن نے خود واضح کر دی، اور دوسرے قرآن اس حیثیت سے ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کتابوں میں آخری نبی کی تشریف آوری کی جو پیشین گوئیاں کی گئی تھیں قرآن کریم نے انہیں سچا کر دکھایا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ بنی اسرائیل عرب کے بت پرستوں سے پہلے اس پر ایمان لاتے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جس تیز رفتاری سے بت پرست اسلام قبول کر رہے ہیں اس رفتار سے یہودی ایمان نہیں لا رہے، اور اس طرح گویا بنی اسرائیل قرآن کی تکذیب کرنے میں پیش ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ بعض یہودیوں کا طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ رشوت لے کر تورات کی تشریح عام لوگوں کی خواہشات کے مطابق کر دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات اس کے احکامات کو چھپا لیتے تھے۔ ان کے اس طرز عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، اور حق بات کو نہ چھپاؤ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کی بجائے صرف میرا خوف ہی دل میں رکھو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حق کو باطل کے ساتھ گٹمٹ نہ کرو اور نہ حق بات کو چھپاؤ، جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس میں رکوع کا بیان اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس میں کہا گیا ہے کہ رکوع بھی کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو،
نماز باری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو پیارے دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن شریف کو صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور انتہائی تدبر کے ساتھ غور و فکر کرنے کا ہمیں درس دیتا ہے یہ قرآن۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی قرآن پڑھیں اس کے ایک ایک حرف کو تدبر کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، اسی میں ہمارا فائدہ ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔